گاؤں ہے وہاں ہمارے مولانا صاحب چوک میں گئے، انہوں نے کہا مولوی سونا ساڑھے مولوی، اس مولوی نے کہا جی 345 ہے۔ دوسرے دن پھر مولوی صاحب باہر نکلے اور آج سونا، وہ مولوی کہتا ہے 110 ہے۔ تیسرے دن نکلا کہتا ہے پھر سونا، انہیں کہا 35 ہیں۔ کہتا ہے یار مشورہ تو کر لو، جھوٹے بندے کا حافظہ نہیں ہوتا، ایک کوئی 345 کہتا ہے، کوئی 435 والے بھی، کوئی 110 والا ہے، کوئی 35 والا ہے۔ اگر بات سچی ہو تو ایک ہوتی ہے، بات اگر سچی نہ ہو تو پھر بدلتی رہتی ہے۔ اس پر توجہ فرمائیں۔ بات میں ملک میں قابل دھیان پڑھانے جاتا ہوں، لوگ بلاتے ہیں سیالکوٹ ظفرآباد بڑی مشہور جگہ ہے، وہ کوئی 30-35 سال سے وہاں سے قابل دھیان وہاں پہ میں سبق پڑھا رہا تھا تو ایک پرچہ آ گیا، ایک نہیں کئی پرچے آگے لکھے ہوئے تھے شرائط سے مناظرہ، بہت ساری شرائط ہوتا ہے، مجھے پوچھنے آتی ہے۔ تم نے کہا آج 12 بجے میں کہا چلو 11:15 ہم نے سبق ختم کیا، گاڑی میں بیٹھے ہم نے ظفرآباد سے تندور کوٹ کے دائیں بائیں کی جگہ تھی، وہاں پہ ہمیں جانا تھا، گاڑی ہم نے تیز چلائی، وقت پہ ہم پہنچ گئے تو وہاں پہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں مناظرہ کرنے کی غرض سے۔ تو میں وہاں لیٹا تھکا ہوا تھا تو میرے اتفاقاً پاؤں اس کی گود میں چلے گئے، میں کراٹے کو وہ پوچھتا ہے کرنا تو اسی لیے پیچھے تو کرے علماء کرام علاقے میں بیٹھے، مجھے بھی سکھایا جی آ گیا بڑی تو بڑی اس نے کہا مولانا، میں نے کہا لکھ کے دو کس بات پہ بات کرنی ہے؟ اس نے کہا 2 باتیں میں نے پہلی لائن میں لکھی ہوئی ہیں، پہلے میں ان 2 پہ کروں گا پھر آگے کروں گا۔ میں کہا کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں ویڈیو کہتا ہے جو آپ زبان سے نماز کی نیت کرتے ہیں یہ حدیث میں دکھا دیں میں آپ کا مذہب قبول کر لوں گا۔ حالانکہ ہم ایسے بندے کو مذہب اپنا قبول نہیں کرتے۔ اس نے کہا زبان سے جو آپ نیت کرتے ہیں صحیح حدیث میں دکھا دیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا جی پہلے اس کو بات کو چھوڑے جو ہم کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیں نیت کرنی کی ہے نہیں ہے جی، وہ تو پہلے کیا سوچنا ہے کہ نیت کرنی ہے نہیں، میں نے کہا پہلے یہ کیا کرنا ہے۔ میں کہا چلو اب ظہر کی نماز ہے اس میں ہم نے نیت کرنی ہے، پینسل سے وہ نیت لکھ دی جو ہم نے کر دی۔ اس نے لکھ دیا کہ 4 باتیں ظہر، وقت ظہر، امام کو پیچھے منہ قبلہ۔ میں نے کہا جی اب مسئلہ حل ہے، نیت آپ بھی کرتے ہیں نیت ہم بھی کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں زبان سے، آپ کرتے ہیں دل سے۔ زبان سے کرنے پر بھی حدیث کی ضرورت ہے اور دل سے کرنے پر بھی حدیث کی۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب دل سے نیت کرنے پر حدیث پیش کرو، 4 رکعتوں کا ذکر ہو، ظہر کا ذکر ہو، امام کے پیچھے کا ذکر ہو، جو آپ نے لکھ کے دی ہے یہ حدیث میں دکھا دو، اگر نہیں تو اتنی بار لوگوں کو بتا دو کہ ہم نیت کرتے ہی نہیں، ہم نیت کرتے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کو میں نے پوچھا حدیث کب دکھاؤ گے؟ کہتے ہیں 2 مہینے لگ جائیں گے۔ میں نے نقل اس کی فوٹو کرائی اور وہاں 40-50 بندے سے تقسیم کر دیا۔ اب مسئلہ آ گیا تو آپ کا مسئلہ تھا، اس نے لکھا تھا 200 احادیث ہیں رفع یدین کرنے کی، کہاں کہاں شروع میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور 2 رکعتوں سے اٹھتے، ان 4 جگہوں پر رفع یدین کرنے کی 200 احادیث ہیں۔ 200 احادیث کے لیے صحابی کتنے چاہیے؟ 200۔ میرے سامنے جب 200 بندہ بات کریں تو تبھی 200 بات کریں گی نا، اگر ایک ہی بات سارے کرتے ہیں ایک بات ساری اخباروں میں آ جائے تو خبر ایک میں لگ جائے۔
تو مختلف ہوں گے تو زیادہ ہوں گے۔ اس نے کہا جی 200 صحابہ سے رفع یدین کا کرنا ثابت ہے، میرے پاس گاڑی تھی، ڈرائیور تھا، ٹینکی میں تیل بھی تھا، میں نے کہا مولوی صاحب یہ چابی لو، ڈرائیور کو ساتھ لو، 200 احادیث جن جن کتابوں میں ہے وہ لے آؤ، ہمیں ضعیف کی قید بھی نہیں ہے، قوی کی قید بھی نہیں ہے، جیسی ایسی بھی ہو، 200 صحابہ سے آپ 200 حدیث ثابت کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہم توبہ کر کے رفع یدین کرنا شروع کر دیں گے، لے چابی اور جائیں۔ کہتا ہے ابھی میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میں نے کہا کتابوں کے نام نے لسٹ میں منگوا لیتا ہوں، کتابیں میں منگوا لیتا ہوں، کہتا ہے ابھی نہیں ملیں گے، میں نے کہا بتائیں کتنا عرصہ چاہیے، کہتا ہے 3 مہینے چاہیے، میں تو حمل چیک کرا کتنا عرصہ چاہیے، عمل پہلے سے حالانکہ جب عمل کرنا تھا تو پہلے دیکھنا تھا نا، دیکھا نہیں نا، اب کہتا 3 مہینے دو، میرے خیال میں تو کئی سال ہو گئے ہوں گے ابھی تک وہ واپس نہیں لوٹا۔ اس لیے وہ پنجابی میں اس قسم کی مثالیں مشہور ہیں کہ جب زبان سے کوئی چیز گزارنی ہو تو میرا جہاز تسلی سے اس میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ خرچہ تو اس پہ آتا نہیں ہے نا۔ تو جب اسٹیج پہ بیٹھ کے ہم نے اس قسم کی باتیں کرنی ہو، ادھر توجہ کر لیں میرے دوستو، 4 احادیث ہیں جن میں 4 طرف عجب کرنے کا ذکر ہے، 5ویں حدیث ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے کہا جائے میں یہیں بیٹھ جاؤں گا، جس دن بلایا جائے میں یہیں پہ آؤں گا۔ 4 جگہ رفع یدین کی دنیا میں 4 حدیثیں عبداللہ بن عمر سے، وہ خود رفع یدین نہیں کرتے، حضرت ابو ہریرہ سے وہ خود رفع یدین نہیں کرتے، حضرت علی سے وہ خود رفع یدین نہیں کرتے، حضرت ابو حمید سعدی سے ان سے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث بخاری 114 صفحے میں ثابت ہے۔ میں نے عرض کیا یہ 4 حدیثیں ہیں، پہلے زمانے کی ہیں، میرے مصطفیٰ نے چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا، ہم نے حدیث کا انکار نہیں کیا، جس کو مصطفیٰ نے چھوڑا ہم نے چھوڑا، جس کو مصطفیٰ نے نہیں چھوڑا ہم نے میں نے عرض کیا کتنی حدیثیں رفع یدین کرنے کے لیے، اور ان 4 سے چھوڑنا ثابت ہے۔ اس پہ ایک ہی وضاحت عرض کر دوں، باقی اسی پہ آپ سمجھ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے ہیں، نافع تابی دیکھتے ہیں، شروع میں رفع یدین کرتے ہیں، رکوع جاتے کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے کرتے ہیں، 2 رکعتوں سے اٹھتے کرتے ہیں، کتنے رفع یدین ہو گئے؟ 4 3 رکعتوں میں کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے شروع میں رفع یدین کیا، پھر رکوع کے نہیں کیا، پھر رکوع سے اٹھے نہیں کیا، سجدوں میں بھی نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ جب مصطفیٰ نے چھوڑا ہے، اب چھوڑنا اطاعت ہے، کرنا اطاعت نہیں، اب چھوڑنا اطاعت ہے۔ اس پر ایک اور مزید بات میں نے عرض کیا تھا، حدیث کو صحابہ لے لیں، سنت والا کیا صحابہ نے حدیث سمجھا۔ عبداللہ بن عمر جب خود نماز پڑھتے صرف شروع
شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور کہیں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ مدہ امام محمد صفحہ 93 کی آخری لائن ہے، 94 کی پہلی لائن ہے، 162 صفحہ تحابی جلد اول پہ لکھا ہوا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ پہلی جلد 267 صفحے پہ لکھا ہے، جس عمل کو مصطفیٰ نے بھی چھوڑ دیا، راوی صحافی نے بھی چھوڑ دیا، میرے لیے احساس یہی ہے کہ میں بھی اس کو چھوڑ دوں، کرنا سنت۔ ادھر توجہ کریں، ہم باتیں سمجھیں۔ بیت المقدس کی طرف حضور نے نماز پڑھی ہے، آج کوئی پڑھی اور اگر میں تقریر کروں اور کون جتنے یہ لوگ ہیں نا یہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھتے، یہ دیکھو کتنی حدیثیں ہیں، تو میرا غلطی دھوکہ ہے یا صحیح ہے؟ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا ہے اب کہنا کہ سنت کو چھوڑ رہے ہو، یہ دھوکہ ہے۔ اس میں دو باتیں بڑی توجہ سے سنیں۔ مولانا نذیر حسین دہلوی ہیں، ان کے دو بڑے اہم کام تھے، طریقہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ایک تو انہوں نے مسلک حدیث کو چار دیا، کتنے؟ طریقہ حدیث میں۔ دوسرا کہتے ہیں فاطمہ جناح سے اس کی خصوصی مناسبت ہے۔ کچھ سیاسی ہوں گے بس یہ میں کچھ نہیں لکھا، ان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں مولانا نذیر حسین دہلوی۔ فتاوی نظریہ کے 441 صفحہ پر فرماتے ہیں مصطفیٰ نے رفع کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ بات ختم ہو گئی، جب حضور نے چھوڑ دیا ہے تو چھوڑنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کتابوں میں بدل چڑھے، میں تو اس میں دل میں نہیں سمجھے، ساری بدل چڑھتے تھے۔ توجہ فرمائیں۔ مولانا نذیر، مولانا ثناء اللہ امرسری جن کے بارے میں کہتے ہیں فاتح قادیان، مولانا ثناء اللہ امرسری فاتح قادیان ہے یا نہیں؟ اتنی بات کہوں گا، اس نے فتاوی ثنائیہ میں ان نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ نے رفع کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ اگر مصطفیٰ نے چھوڑا نہ ہوتا واجب ہوتا، مصطفیٰ نے چھوڑا ہے۔ توجہ کرنا، ہم نے کہا ہماری بات نہ مانو، اپنے مولویوں کی بات مان کے رفع کرنا چھوڑ دو۔ ترمذی میں امام ترمذی نے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ آپ بھی بھولے لوگ ہیں، ساری زندگی خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو یہ نہیں کرتے، ایک صبر کی تیاری کر لے گا۔ امام نے ترمذی نے ایک حدیث ذکر کی ہے، حدیث ذکر کرنے کے بعد 15 صحابہ کا نام لیا ہے کہ 15 نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 16 ہو گئے، 14 15 کتنے ہو گئے جی؟ 15 صحابہ نے حدیث توجہ کرو، آپ چین کر لو، کوئی کروں نہ دے کوئی حمدہ شکر کرو تھوڑی گھنٹہ جا چکائی۔ ادھر بات کیا ہو رہی تھی؟ امام ترمذی نے 15 صحابہ کا ذکر کیا جو رفع یدین کرنے کے راوی ہیں، نیچے پھر ذکر کیا بہی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، بعض اہل علم صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے، عمل والوں نے 3 کا نام لکھا۔ میرا سوال یہ ہے 15 میں سے 12 نے رفع یدین کیوں چھوڑا؟ جس وجہ سے ترمذی کی تحقیق کے مطابق 12 صحابہ نے رفع یدین چھوڑا، ہم نے بھی اسی وجہ سے رفع یدین۔ اگلی بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک رفع یدین کی حدیث ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نام عبداللہ بن مسعود ایک کافی، انہوں نے فرمایا صحابہ تابعین کو اللہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر نماز پڑھی، صرف شروع میں رفع یدین کیا اور کہیں نہیں کیا۔ صحابہ نے دیکھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اتنی بات لکھنے کے بعد ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، اتنی بات لکھنے کے بعد ترمذی کہتے ہیں بہی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے اہل علم صحابہ اور تابعین کا اسی پر عمل تھا، صرف شروع میں رفع یدین کرتے تھے اور کہیں نہیں کرتے۔ وہ صحابہ سارے جنازے
جہاں وہ جائیں گے ہم نے کہیں جانا۔ تو جو نسائی کہتے ہیں پہلے کیا تھا پھر چھوڑ دیا، پہلے باپ کرنے کا قائم کیا پھر چھوڑنے کا۔ ابو داؤد 116 سو میں کہتے ہیں پہلے کیا پھر چھوڑ دیا۔ یہ ترمذی کہتے ہیں پہلے کیا پھر چھوڑ دیا۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں اصل آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، جو مولوی صاحب تقریر کر کے جائے جس دن جوابی تقریر ہو وہ موجود ہو وہاں پہ، تو پھر اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بات کتاب میں تھی یا کتاب میں نہیں تھی۔ ہمارے یہاں جنازہ ہوا ہے، اللہ خیر لمبا پڑی ہوئی ہے، بندے بیچارے بگڑ گئے، جنازہ ہو گیا، میں پھنس گیا تھا، میرے والد صاحب کا دوست ہی ہوگا، تو میں گیا تو میرے سے پتہ نہیں لگی رہا، وہ تو پتہ نہیں میں کی کچھ بھی تھا، وہ اڑے بجے نہیں ایسا پتہ نہیں سمجھا۔ سلام پھریا تو میں کہا بھائی نماز شماز کوئی نہیں جو ہوئی ایسے مولوی نے تھوڑا دل خوش نہیں خوش۔ مولوی فوراً مجھے چاہیے، مولانا صاحب میرے پاس گھر ایک کتاب ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں کہا نام بتا دو، یاد کوئی میں کہ بھائی کتنے اندر ماری، میں کہا اگر میں تینوں ماری بھی بول گیا ادھر کوئی جو کرے یہ بات اس کو۔ اہل سنت والجماعت کا دوسرے لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سنت جنازہ آہستہ پڑھنا ہے، ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور اہل حدیثوں کی نماز نبوی میں آخر میں 246 صفحے پر لکھا ہے کہ سنت آہستہ ہے، اونچا جو پڑھا تھا سکھانے کے لیے پڑھا تھا۔ کوئی نہ ہوتا ساری زندگی سے سیکھ لیا چھٹو کام میں سنت ایسا انہوں نے بہت بڑا عالم کسی کھاتے نہیں ہوتا، انہوں نے بہت بڑا عالم جی اندر ایک مجاہد بھی تھے آخری گیا اتنا سا ایسا مجاہد بھی سن لو چلو میں تقریر تھوڑی کرنی تھکے ہو سکے نا میں فوٹو باز پہ جہاں راج باجوے نے جو برادری لیول پہ جائے میں باجوہ صاحب باجوہ صاحب نے مجاہد بلا لیا، بڑے ضرورت مجاہد کو دوست ہوگا، مجاہد تھا چنگا تکڑا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا ہاں جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا میں تو پورا ان کے خلاف کام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں مجاہدین کے خلاف آپ کام کرتے ہیں۔ میں کہا چلو ابھی ہم مرضی تو جو کریں یہ بات میں کام میں کہا کتنا عرصہ ہوا اس لائن میں؟ کہتا زندگی بیت گئی ہے۔ میں نے کہا امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، آپ نے لکھا تھا دیواروں پہ، کہتے ہیں ہاں جی۔ میں کہا ایک امریکی بتاؤ جو آپ نے مارا ہو، کتنے؟ سوچنے لگ گیا ہوں مارے ہو اسی کسی چنڈ مار لی چپ۔ میں کہا چلو ایک اور بات کرتا ہوں، کسی امریکی نے آپ کا ایک بندہ مارا ہو تو وہ بتا دو۔ کہتا جی آپ بتا دیں۔ میں کہا افغانستان ہمارے بھی ہمارے بھی ساتھ لڑکا، میں کا نام بتاؤ، گلی بھگا اور گھر کا نمبر بتاؤ۔ اس نے 8-10 نمبر بتا دیا۔ میلسی 1.5 گھنٹے کا سفر۔ میں نے کہا آپ آ جائیں، گاڑی کا خرچہ ہمارے لیے ایسا نہیں۔ پھر میں نے بات آگے چلائی، میں کہا حکومت اسلام کے حق میں ہے بڑے خلاف ہے تو دینا چاہیے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہم کیسے کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے آپ آج تک حکومت نے کچھ کہا اور وہ بندے دنیا سے نکالتے ہیں مثال آپ کہتا ہے
نہیں. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ یہودیوں سے بھی آپ کی رشتہ داری، نہ آپ نے ان کا کوئی مارا نہ انہوں نے آپ کا کوئی مارا. عیسائیوں سے بھی آپ کی رشتہ داری، آپ نے ان کا کوئی نہیں مارا انہوں نے آپ کا کوئی نہیں مارا. تو کون سا جہاد آپ کر رہے ہیں؟ اس میں کس کو مار رہے ہیں جو جہاد؟ وہ جہاد میں اس نے کبھی اسامہ یا کس کو فون کیا بہاولپور میں، وہ ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا تھا. اس کا میں ملتان کے میر سے پوچھتا ہوں. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، فلاں صاحب بال والے سے پوچھو. تین ہی فون کرے کہتا جی ابھی نہیں، پھر بعد میں اطلاع کروں گا. جہاد الہی کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے. میں اختصار سے بات کرنا چاہ رہا تھا. محض کر رہا تھا کہ رفع دین کا کرنا اس وقت تک سنت تھا جب تک اللہ کے نبی کرتے رہے. جب اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تو سنت نہیں. صحابہ نے چھوڑ دیا سنت نہیں. امام مالک نے چھوڑ دیا سنت نہیں رہا. امام ابو حنیفہ نے چھوڑ دیا سنت نہیں رہا. جنازے کی بات کر رہا تھا.